ناظرین، امریکن 20 سال افغانستان میں طالبان کا صفایا کرنے میں مصروف رہے۔ وار آن ٹیرر کے نام پر لڑی جانے والی یہ جنگ، جو کہ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد شروع ہوئی، ان واقعات میں امریکہ کے اپنے ہی طیارے امریکہ کی اپنی ہی سرزمین سے اڑائے گئے اور پھر امریکہ کی اپنی ہی بلڈنگز میں ٹکرا دیے گئے، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر امریکہ نے رخ کیا افغانستان کا۔ در حقیقت اس ساری جارحیت کے پیچھے امریکہ کا مقصد تھا دنیا کے اس خطے میں آ کر بیٹھنا، یعنی چائنا کے سر پہ، پاکستان کے ہمسائیگی میں، اور ساتھ ساتھ روس، ایران اور عراق کے درمیان، کیونکہ امریکہ نے بہت عرصہ پہلے ہی اس حقیقت کا اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے ہاتھ سے بطور سپر پاور جب بھی کوئی دنیا کا کوئی خطہ نکلا تو وہ یہی خطہ ہوگا۔ اپنی نمبرداری کو قائم کرنے کے لیے امریکہ نے افغانیوں کو کچلنے کے لیے یہ سارا منصوبہ بنایا، اور اس منصوبہ کو نام دیا گیا وار آن ٹیرر کا۔ اور اس وار آن ٹیرر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے طالبان کو افغانستان سے بے دخل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا۔ ایک بڑے ہی محتاط اندازے کے مطابق تقریباً $3 ٹریلین ان 20 سالوں میں امریکہ نے اس جنگ میں جھونک دیے۔ یہ $3 ٹریلین کا وہ خرچہ جو صرف امریکہ کی طرف سے کیا گیا، اس کے اتحادیوں مطلب جرمنی، فرانس اور دوسرے یورپی ممالک کی طرف سے کیا جانے والا خرچ اس کے علاوہ تھا۔ وار آن ٹیرر کے نام پر لڑی جانے والی اس جنگ میں امریکہ نے افغانیوں اور طالبان کو ڈھونڈ کر مارا۔ ان پر ڈرون حملے کیے گئے، کارپیٹ بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں ان 20 سالوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اس خوش خیالی میں کہ امریکہ بہادر اب چین، روس اور پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی خطے میں ساری زندگی بیٹھے گا، بھارت نے بھی امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے قدم جمانے شروع کر۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے خرچ کیے جانے والے کھربوں ڈالر کے بعد وہاں کا سب سے بڑا انویسٹر بھارت نکلا، جس نے تقریباً $3 بلین افغانستان میں خرچ کر دیے تاکہ امریکہ کے زیر سایہ وہ بھی وہاں پہ جا کے بیٹھ سکے اور پاکستان کو مشرقی سرحد کے ساتھ ساتھ اس کی مغربی سرحد سے بھی چھیڑا جا سکے اور اس کو غیر مستحکم کیا جا سکے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ سال 2015 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے $90 ملین کی لاگت سے تعمیر کردہ افغان پارلیمنٹ کی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے اسے بھارت کی طرف سے تحفہ قرار دیا تھا۔ لیکن بھارت جیسا بڑا ملک بھی شاید اس بات سے بے خبر رہا کہ طالبان کے قطر دفتر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان۔ وہاں پہ ہونے والی ڈیل کے نتیجے میں امریکہ افغانستان سے رات کے اندھیرے میں بھاگا۔ امریکنز نے جب افغانستان سے اپنا انخلاء شروع کیا تو سب سے پہلے بگرام ایئر بیس کو خالی، اور بگرام ایئر بیس کو خالی کرنے کے ایک دن کے بعد امریکہ سے ٹرین افغان جنرلز نے بیان دیا کہ ہمیں تو 3 گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ بگرام ایئر بیس کے اندر کوئی امریکی فوجی نہیں، ساری لائٹس آف کر کے امریکن رات کے وقت یہاں سے نکل چکے۔ اور پھر بالآخر 30 اگست کو امریکہ نے اپنا آخری فوجی بھی افغانستان کی سرزمین سے باہر نکالا۔ امریکہ کی اتنی ہزیمت اور ذلت آمیز شکست کا دکھ شاید امریکہ کو اتنا نہیں ہوا جتنا کہ بھارت کو۔ I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. کیونکہ بھارت کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی۔ پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے جو ٹریننگ کیمپس افغانستان میں بنائے تھے، جن میں دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی، وہ سارے کیمپس تباہ و برباد ہو گئے، اور تخریب کاری کے سارے مرکز جو کہ افغانستان کی سرزمین پر تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہونے کے بعد افغان طالبان کے ہاتھ میں آئے۔ بھارت نے اپنے اس دکھ کے مداوے کے لیے اپنے میڈیا پر پاکستان کے خلاف بھرپور اور بڑا منظم پروپیگنڈا کیا، ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی بڑی مضبوط لابنگ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں بھارت کامیاب ہوا امریکہ کے 22 ریپبلکن سینیٹرز کے ذریعے ایک بل پیش کروانے میں، کہ جس کے ذریعے کہا گیا کہ ہر اس فرد کا محاسبہ کیا جائے جس نے 20 سال کے دوران افغان طالبان کی کسی بھی کیپیسٹی میں مدد کی، یا بطور ریاست حکومت پاکستان نے طالبان کو کس طرح سپورٹ کیا کہ بالآخر وہ طالبان جیتنے میں اور امریکہ کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب۔ آئیے میں آپ کے ساتھ
ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کرتا جس میں آپ سنیں گے بھارت کے ایک مشہور ڈیفنس انالسٹ محترم میجر گورو آریہ صاحب کہ وہ پاکستان کے خلاف کون کون سے اقدامات کی خواہش کا اظہار کر کے مودی حکومت کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہی اقدامات امریکن ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے پیش کیے جانے والے بل میں شامل کیے گئے ہیں۔ There are 3-4 things which India would need to do. Launch a massive diplomatic effort throughout the world to financially squeeze Pakistan. Pakistan has to be financially squeezed. Their stock markets, their rupee to dollar. You know, the dollar is getting more and more expensive in Pakistan. Last I heard, it had hit 170. Right? And it's going to touch 200. That is what experts say. I'm no expert, and I have no knowledge of the markets, but this is what I've read in the Pakistani newspapers, and this is what the Pakistani media says. It's touched 170. Pakistan will keep on taking loans. Pakistan will keep on surviving on dole, and it has no means to pay back those loans. What India must do is ensure that Pakistan is sanctioned. Ensure that there are severe sanctions against Pakistan. Absolutely. Pakistan has to be put under tremendous financial pressure. That is the only way to do it. I'm not talking about a military hammering. That can always happen. That's not a problem for the Indian Army. Whenever we choose to hammer the Pakistanis, we can. In that case, what you need to do is tremendous diplomatic pressure, sanctioning of specific individuals, sanctioning of the Chief of Army Staff of the Pakistan Army, sanctioning of the DGISI. He went to meet the Taliban. The head of the ISI went to meet the Taliban. For what? These individuals must be sanctioned. Whether they are in service or they resign, it does not matter. They should not be able to travel outside of Pakistan. They should not be allowed to own property outside. If they have dual passports, they should not be allowed to keep them. Blacklist these people every single place, especially in America, in Canada, Australia, New Zealand, and Europe. These 4-5 places, absolutely out. Single out individuals in the Pakistani establishment who are pro-Taliban. Sanction them. Absolutely sanction them. And sanction Pakistan as a country. And keep on applying so much pressure that Pakistan cracks. And Pakistan will crack. It's only a matter of time Pakistan will crack. Because ناظرین، پاکستان کا دفتر خارجہ نہ تو اتنا کمزور ہے اور نہ ہی اتنا سویا ہوا ہے کہ اس کو بھارت کی طرف سے چلی جانے والی چالوں کا اندازہ نہیں ہوگا، اور وہ ان چالوں کے تدارک کے لیے بر وقت کوئی اقدامات نہیں اٹھائے۔ دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی، اس دوران اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔